کہ یہ جو سارے چیلنج ہیں ایکس جنریشن کے، زی جنریشن کے، یہ زندہ چیلنج ہیں، ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے آپ. اور دنیا میں جو آنے والا وقت ہے نا جی، اگلے 10 سال، یہ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آنے لگیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج سے ایگزیکٹ 10 سال پہلے 2000 کون سا سن تھا؟ 2014، اور اسی طرح اس کا 14 یاد کریں. کیا کسی کے گمان میں بھی تھا کہ آئی فون 15 آ چکا ہوگا؟ کیا کسی کے گمان میں بھی تھا کہ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کی جتنی ڈیوائسز ہیں اس کی لوکیشنز اس وقت کیا ہیں؟ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کی گاڑیاں اس وقت کہاں پر ہیں؟ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ نقشہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹ کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہاں بیٹھ کے میں نے ابھی شام میں اپنی ٹکٹس کتنی بک کی ہیں باہر جانے کی؟ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ گھر میں یہ بات چیت ہو رہی ہے؟ یہ یہاں بیٹھ کے میں اپنے دفاتر کی اور گھر کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں. کیا کبھی ہم نے سوچا بھی تھا ایسے؟ تو آپ کے خیال میں اگر 2014 سے آج میں اتنی بڑی جدت آ گئی ہے تو 2034 میں جب ہوں گے تو کیا ہو چکا ہوگا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہوگا یہ کہ اے آئی ہر جگہ چھا جائے گی. انسان جو ہے وہ جب دنیا میں کھیتی باڑی سے انڈسٹریلائزیشن آئی تھی نا، اور انڈسٹریلائزیشن سے ٹیکنالوجی آنی شروع ہوئی تھی، بندے ویلے بیٹھ گئے تھے، ان کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی. اس شہر میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی ہمارے پورے پلانٹ کو چلانے کے لیے 6 بندے چاہیے، اور اگر پرانے پلانٹ کی بات کریں تو 600 چاہیے. 6 بندوں سے وہ پلانٹ چلتا ہے، اور وہ 6 بندوں سے چلنے والا پلانٹ جو ہے وہ فلور مل ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم چلائیں تو وہ میرا خیال ہے کہ کوئی 10-20 دنوں میں یا مہینے میں پورے پاکستان کی گندم کا آٹا بنا دے. اس قدر فاسٹ ہے. یہ دنیا میں جدت آ گئی ہے. اگلے 10 سال بعد ممکن ہے ڈرائیور کی ضرورت ہی نہ ہو. آج اچنبھا لگ رہا ہے سر، دنیا میں فیول ختم ہو رہا ہے، آپ کی گاڑیاں جو ہیں وہ الیکٹرک آ رہی ہیں، آنی شروع ہو گئی ہیں. آپ بڑی تیزی کے ساتھ جس طرف جا رہے ہیں، دنیا کے پروفیشن ختم ہو رہے ہیں، نئے پروفیشن آ رہے ہیں. مثلاً آپ میں سے کسی نے بھی سوچا تھا کاتب ختم ہو جائیں گے؟ آپ میں سے کسی نے بھی سوچا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ریڈی میڈ کپڑے ملیں گے؟ یہ کل کی باتیں ہم سٹچ کرواتے رہے ہیں، اب بھی کوئی شوقیہ کرواتے ہوں گے. آپ کی ہر چیز ریڈی میڈ. یہ جوتے ہم بنواتے رہے ہیں، کل کی باتیں، آرڈر دے کے بنواتے رہے. آج آپ کپڑا ڈالتے ہیں مشین میں، سائز ڈالتے ہیں، ٹک کر کے کٹنگ ہو کے باہر نکل جاتا ہے. وہ جو ماسٹر تھا اس کی ضرورت نہیں رہی. نئے ٹرمز آ گئے ہیں. یہ بچہ ریکارڈ کر رہا ہے، میں اس کو کہوں گا ہیڈ روم، اس کو پتا ہے اس کا مطلب کیا، این ایل ای اس کو مطلب پتا ہے، پروڈکشن کا مطلب پتا ہے. ہر چیز نئی چیز آنے لگ پڑی ہے. میرا بچہ بلاگنگ کرتا ہے تو اس نے جا کے اپنی دادی محترمہ کو، میری والدہ کو کہا کہ دادو میں بلاگنگ کرتا ہوں. دادو کہتی منو نہیں پتا پتر ہے کی ہوندی، بلاگنگ کا نہیں پتا. دنیا میں نئے پروفیشن، نئی چیزیں آ رہی ہیں. آپ پہلی بات ذرا سمجھ لیجئے، ان بچوں کی زندگی سے ٹیکنالوجی کو مائنس آپ نہیں کر سکتے. جیسے میرے اور آپ کی جوانی اور بچپن میں وی سی آر ایڈ ہو گیا تھا، اور ہم کرائے پہ لے کر آتے تھے اور پھر اس کی بھی مت مارتے تھے اور وہ ہماری مت مارتا تھا. آج کے بچے کو اگر کہیں یہ کل 80s کا دور ہے جب وی سی آر آیا تھا، یا آپ آج کے بچے کو بتائیں وہ گنڈاسا کلچر، مطلب میرے بچوں نے مولا جڑ دیکھی، کہتے ہیں فنی مووی ہے. پاپا یہ مووی ہے یہ کیا مطلب؟ وہ ایسے لگ رہا ہے کیچپ ہی کیچپ ہے. وہ بلڈ نہیں کر رہا تھا نا. ان کو عجیب لگی. میں نے ایک دم فلم ان کو میں نے دکھائی پرانی نکال کے، وہ ہنس ہنس کے دورے ہو گئے. کہتے ہیں یہ مطلب توتی پہن کے بندہ کیوں آ جاتا ہے اور اتنے بڑی بڑکیں کیوں مارتا ہے؟ یعنی زمانہ دیکھیں نا کیسے بدلا ہے، پورا کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا. اور وہ ویسے گنڈاسا کلچر بھی ظلم ہوا ہمارے ساتھ، ظلم جیسا ظلم، اتنا بڑا ظلم ہمارے ساتھ ہوا. وہ کلچر ہی نہیں تھا ہمارا. اور آپ کی میں بتا دوں، اس وقت جو ڈرامے بھی دکھائے جا رہے ہیں ہمارا کلچر نہیں ہے. میں قسم کھانے کو تیار ہوں، ہم پنجابی لوگ ہیں، سارے سرائکی لوگ ہیں، کیا ہمارے گھروں میں اتنی بے حیائی ہے جو دکھائی جا رہی ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. کوئی آٹے میں نمک ہوگا، اس کو ٹی وی پہ دکھانے کی کیوں ضرورت ہے؟ یار ہم تو ادھر ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنے والد کے جانے کے بعد بہنیں بیائی ہوں گی، ایسے بھائی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے باقی بھائیوں کو پڑھایا ہوگا، ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پیسے اکٹھے کر کے اپنی ماں کو عمرہ کرایا ہوگا، ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنے مسجد کی اندر کو ٹوٹیاں لگوائی ہوں گی، ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنی تنخواہیں کاٹ کاٹ کے کوئی قرضہ اتارا ہوگا. یہ سٹوری آپ کو ٹی وی نہیں دکھائے گا. ٹی وی دکھائے گا یہ اس کی بیوی ہے، اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ.
اس زمانے میں سے بڑا چیلنج ان بچوں کا یہ ہے اور ہمارا یہ ہے، ہم ان کی زندگیوں سے ٹیکنالوجی کو مائنس نہیں کر سکتے. پہلی چیز، فقط ایک چیز ہے، اگر وہ آپ ان کو نہیں دیں گے تو پھر رضائیاں کھینچ کھینچ کے اور پاسورڈز پوچھ کے چیک کرتے رہے، تھک جائیں گے، آپ پکڑ نہیں سکیں گے انہیں. اور وہ ایک چیز کا نام ہے ایمان. اللہ پہ بھروسہ. آپ ایمان دے دیجئے، یہ دنیا کا سب سے بڑا چیک اینڈ بیلنس ہے. آپ توکل خدا دے دیجئے، فقط اتنا سمجھا دیجئے وہ ذات سمیع و بصیر ہے. اور نیکی میرا ڈنڈا، میرا چھتر، میری چپیڑ نہیں ہے اس کی وجہ سے کرنی، یہ تمہاری چوائس ہونی چاہیے. خیر کا رستہ، ایمان کا رستہ تمہاری چوائس ہونی چاہیے. آپ یہ دے دیجئے، وہ زی جنریشن آئے یا اس سے نیکسٹ جنریشن آئے، ایمان واحد سلوشن ہے جس سے رستہ مل سکتا.